آیت نمبر 176۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ علیہ السلام کے لیے باعث غم نہ بنے جو کفر کے معاملے میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، اور ان کے لیے تو بڑا عذاب ہے۔ آیت نمبر 176 سے آیت نمبر 179 تک جنگ احد کے میدان کے اوپر ایک تکمیلی تبصرہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بیان کیا جا رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ علیہ السلام جو ہے وہ غمگین نہ ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ اور نبی علیہ السلام کے درمیان میں وہ محبت کا تعلق ہے جس کو ہم اپنی عام زندگی میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا غم نہیں کریں، میں آپ کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، آپ کو پریشان نہیں دیکھ سکتی۔ تو گویا کہ اس طرح کی آیات میں اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ نبی آپ اتنا غم نہ کیا کریں، آپ اتنے پریشان نہ رہا کریں۔ کس بات پہ غم نہ کیا کریں؟ آپ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے یسارعون فی الکفر، کہ وہ لوگ جو کفر کے معاملے میں ساری سازشیں کرتے ہیں۔ یہ یسارعون کا لفظ سورہ العمران میں ہی اتنا پازیٹیو استعمال کیا گیا تھا کہ سارعوا الی مغفرہ، کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف کوشش کرو، دوڑ لگاؤ۔ لیکن یہاں پہ یسارعون فی الکفر کہا جا رہا ہے کہ یہ آلریڈی جس کفر میں ہیں، اس کفر میں یہ مزید آگے کوششیں کر رہے ہیں، اس میں مزید آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور یہ کوششیں کس طرح کی ہیں؟ تو ایک جو رائے بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ کبھی مکہ کے کافر یہودیوں کے پاس، جو کہ مدینہ کے یہودی اور منافق تھے، ان کے پاس آتے تھے اور نبی علیہ السلام کے خلاف کوئی پلاننگ کرتے تھے، اور کبھی مدینہ کے یہودی اور منافقین مکہ کے کافروں کے پاس جا کے کسی قسم کی نبی علیہ السلام کے خلاف پلاننگ کرتے تھے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا یہ آنا جانا جو ہے آج کل کے دور کے لحاظ سے ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی کہلائی جاتی ہے۔ اور ان سب باتوں سے آپ علیہ السلام کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ آپ علیہ السلام ان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ آپ علیہ السلام کی ساری زندگی کی ایفرٹ جو ہے ان کو قرآن سنانا صرف اس وجہ سے تھا کہ یہ لوگ برے انجام سے بچ جائیں، یعنی کہ ان لوگوں کے لیے آپ علیہ السلام سے زیادہ مخلص کوئی اور ہستی نہیں تھی۔ تو یہ کیا عجب بات ہے کہ جو بندہ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہے، آپ اسی کے خلاف اپنی ساری کوششیں لگا رہے ہیں اور اسی کو ہرانے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی ان کو شہید کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو گویا کہ یہ رویہ انسان کو کتنا دکھ دیتا ہے۔ ہم اس کو اپنی عام زندگی کے ساتھ ریلیٹ کر کے دیکھیں کہ اگر میرے میکے میں سے کوئی میرے سسرال میں آ کے میرے خلاف باتیں کرنا شروع کر دے، یا میرے سسرال سے کوئی شخص جا کے میرے میکے میں یہ سب کچھ کرنا شروع کر دے، آپ کسی جگہ پہ پڑھا رہے ہیں اور مختلف ٹیچر جو ہیں ایک دوسرے کی کلاس میں جا رہا ہے، دوسرا دوسرے کی کلاس میں جا رہا ہے، اور آپ کے خلاف کسی قسم کی جو ہے وہ پلاننگ کی جا رہی ہے، اس کو قیاس کر لیں اپنی زندگیوں میں، جبکہ آپ ان کے ساتھ بہت سنسیئر ہوں اور مخلص ہوں، تو انسان کتنا ہرٹ ہوتا ہے کہ میں ان کے بارے میں کیا سوچتا ہوں، یہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ حالانکہ ہم خود اتنے اچھے نہیں ہوتے، ہمارے اندر بے شمار کمیاں ہوتی ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کی ذات عالی کے لیے تو یہ بات کہی نہیں جا سکتی۔ تو آپ علیہ السلام جو کہ 13 سال مکہ والوں کو قرآن سناتے رہے، ان کے ظلم سہتے رہے، اب آپ جب مدینہ شریف میں آ رہے ہیں تو گویا کہ آپ کی ساری دعوت کا مرکز یہ ہے کہ یہ کسی طریقے سے اپنے اصل دین کے اوپر آ جائیں، مگر یہ لوگ نبی علیہ السلام کے خلاف جو ہے وہ پلاننگ کر رہے ہیں۔ تو اس سے نبی علیہ السلام کو کیا ہوتا ہے؟ حزن ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، دل دکھتا ہے ان باتوں سے۔ اور پھر یہاں پہ بڑی اہم بات یہ بھی کہ نبی علیہ السلام کا ایمان تو بہت کامل ہے، آپ علیہ السلام بہت سٹرونگ شخصیت کے مالک ہیں، مگر اس کے باوجود بھی آپ علیہ السلام کو دکھ اور غم ہو رہا ہے۔ جیسے کہ ہمارے معاشرے میں ایک عام سوچ یہ ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں جی آپ تو قرآن پڑھتے ہیں، آپ تو دین پڑھتے ہیں، تو آپ بھی یہ غم کرتے ہیں، آپ بھی روتے ہیں، آپ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ کا ایمان مضبوط بھی ہوتا ہے، آپ سٹرونگ پرسن بھی ہوتے ہیں، آپ کو یقین بھی ہوتا ہے، آپ کا حسن ظن بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، مگر آپ ایک انسان ہوتے ہیں، آپ کے اوپر لوگوں کے رویے جو ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی ذات عالی پر بھی ان لوگوں کی یہ بے وفائیاں جو ہیں وہ اثر انداز ہوتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو یہاں پہ تسلی دی ہے۔ البتہ فرق یہ ہے کہ ایک ایمان والا انسان جو ہوتا ہے اس کو یہ باتیں ہرٹ تو ضرور کرتی ہیں، مگر اس کے مقصد کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنتی، یہ اس کے اوپر حاوی نہیں ہوتی ہیں باتیں، یہ اس کی کوئی بیماری نہیں بن جاتی ہیں، اس کی کمزوری نہیں بن جاتی ہیں۔ باہر انسان ضرور ہوتے ہیں اور باتیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ پھر آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، حالانکہ مضمون تو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام غمگین نہ ہوں، تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ آپ علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، ایمان والوں کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی ذات کی طرف منسوب کیوں کیا؟ کیونکہ نبی علیہ السلام جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ قرآن سنانے سے پہلے یہ سب لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ متفق تھے، عزت بھی کرتے تھے، کوئی مسئلہ ایشو نہیں تھا۔ جب آپ علیہ السلام نے قرآن سنانا شروع کیا تو یہ آپ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے ہیں، اور یہی مسئلہ صحابہ کرام کے ساتھ بھی
ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ اصل بات جو بیان کی جا رہی ہے کہ یہ ایمان والے جو کچھ بھی کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام جو کچھ بھی کر رہے ہیں، دراصل میں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ ان کو نقصان پہنچانا یہ اللہ تعالیٰ کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے، جو کہ ممکن ہی نہیں ہو سکتی۔ اور اس سے ایک اور اہم بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جب ان کی ساری کوششیں، منافقتیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، تو پھر ان دی اینڈ نبی علیہ السلام اور ایمان والوں کا انجام کیا ہوگا؟ کامیابی، فتح، نصرت ہوگی۔ اس لیے کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو تو شکست دی نہیں جا سکتی ہے۔ تو ایک بڑا خوبصورت معنی جو ان الفاظ سے نکلتا ہے کہ پھر جو بندہ بھی اپنی زندگی میں اللہ کے لیے کوئی کام کرے گا اور اللہ کے حکم کے لیے کوئی ایفرٹ کوشش کرے گا، وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا۔ ہاں، مشکلات آ سکتی ہیں، پریشانیاں آ سکتی ہیں، رکاوٹیں آئیں گی، نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ احد میں مسلمانوں نے نقصان برداشت کیا ہے، یہ سب کچھ ہوگا، مگر ان دی اینڈ کیا ہوگا؟ فتح اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ بہت اہم بات ہے، کیونکہ آپ کا مقصد کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ کو کوئی ناکام نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اور پھر یہاں سے میں کتنی خوبصورت بات جو سمجھ آتی ہے کہ اگر میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے کوئی شکست نہ دے سکے، مجھے کوئی ہرا نہ سکے، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ میرا مقصد کیا ہے، میری سوچ کیا ہے۔ تو اگر میرا مقصد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم میری زندگی کا مقصد ہے، تو اس کا مطلب الٹیمیٹلی کیا بن جاتا ہے کہ پھر مجھے کوئی ہرا نہیں سکے گا انشاءاللہ، پھر کوئی شکست نہیں دے سکے گا ہمارے کام کو۔ پھر آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کہ ظاہر بات ہے جب یہ بھی جنگیں لڑتے ہیں اور جو بھی اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے ان کا بھی تو مال لگتا ہے، ان کی بھی تو جان لگتی ہے، وقت تو ان کا بھی صرف ہوتا ہے، تو کوششیں تو ان کی بھی بہت زیادہ ہیں۔ مگر اصل سوچ کیا ہے کہ یہ سب کیوں لڑ رہے ہیں؟ ان کا مقصد اور ٹارگٹ کیا ہے؟ یا تو یہ اپنے قبیلے کے لیے لڑتے ہیں، اپنی قومیت کے لیے لڑتے ہیں، اپنے اقتدار کے لیے لڑتے ہیں، اپنی پاور کے لیے لڑتے ہیں، یا یہ ضد کے لیے لڑتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے، لہٰذا یہ جو بھی قربانیاں دے رہے ہیں یہ سب کچھ جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گی، اور اس معاملے میں وہ جتنی بھی ایفرٹ کرتے ہیں، تو جتنی یہ ایفرٹ اس میں کرتے جائیں گے اتنا ہی ان کا آخرت سے جو ہے وہ حصہ ختم ہوتا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب مسلمان جنگ کرتا ہے تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ تم نے بوڑھے کو کچھ نہیں کہنا، عورت کو کچھ نہیں کہنا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا۔ جبکہ ان کی جو اب تھرڈ اٹیمپٹ ہونے والی تھی جنگ احزاب کی صورت میں، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب کی بار جو ہے نہ ہم بچہ چھوڑیں گے، نہ بوڑھا چھوڑیں گے، نہ عورت چھوڑیں گے۔ یہ سویلین کو بھی جو ہے وہ مارنے کے چکروں میں تھے۔ تو گویا کہ جب وہ جنگ اس حد تک چلی جائے جو اپنی ذات کے لیے ہو اور کوئی اس کا قانون قاعدہ نہ ہو، تو پھر اس صورت میں یہ جنگ جو ہے یہ اپنی ذات کی ہو سکتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم آج کی دنیا میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جتنی بھی جنگیں لگ رہی ہیں اور جو جس کے اوپر ظلم کر رہا ہے، جہاں معصوم بچوں کو مارا جا رہا ہے، کیا یہ کہا جا سکتا ہے یہ کسی کاز کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ کسی بہت بڑے مقصد کے لیے لڑ رہے ہیں؟ یہ صرف اپنی نسل کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ اپنی قومیت کے لیے لڑ رہے ہیں، اسی وجہ سے یہ سارا ظلم کر رہے ہیں۔ ورنہ جنگ کے بھی کچھ آداب ہوا کرتے ہیں۔ تو ان کی یہ ساری کوششیں جو ہیں، جتنا یہ زیادہ کوشش کرتے جائیں گے، آخرت سے ان کا حصہ خود ختم ہوتا جائے گا، اور کل کو یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ سب ہمارے ساتھ کیوں ہوا، تو پھر انہیں ان کی دنیا کی یہ ساری اون جو ہے وہ بتائی جائے گی۔ اور آیت مبارکہ کے آخر میں آ رہا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ بڑے عذاب کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ ظاہری بات ہے کہ ان کی کوششیں بہت بڑی ہیں۔ جنگ عذاب میں تو یہ ہزاروں کی تعداد میں آ گئے تھے، تمام قبائل کو اکٹھا کر کے آ گئے تھے، اور ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے ان کو اچھا خاصا مال بھی چاہیے تھا اور افراد بھی چاہیے تھے۔ تو پھر جتنی بڑی کوشش، ایفرٹ یہ لوگ اسلام کے خلاف کر رہے ہیں، اتنا ہی بڑا عذاب بھی یہ دیکھیں گے۔